کلپ نمبر 1168۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 سے 39 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ ترجمہ: نبی پر اس بات پہ کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو حلال فرمایا اور انہیں منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کا جو حکم دیا، اس پر عمل کرنے میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور انہیں نکاح کے معاملے میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں خاص احکام دیے ہیں۔ کثرت ازواج کا ایک اہم مقصد، یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا معاذ اللہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کی شخصیت میں اس کا ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوتا تو آپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ آپ کے دشمن جادوگر، شاعر، مجنون وغیرہ الزامات تو آپ پر لگاتے رہے، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی جرت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی بے راہ روی سے ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عفت اور پاک بازی کے ساتھ گزارے، اور 25 سال کے بعد جب نکاح فرمایا تو ہم عمر خاتون سے نکاح میں دشواری نہ ہونے کے باوجود ایک ایسی خاتون کو شرف زوجیت سے سرفراز فرمایا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور آپ سے پہلے 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی تھی، اولاد والی بھی تھی، اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجا تھا۔ پھر نکاح کے بعد 50 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر اکتفا کیا، اور اس دوران کسی اور رفیقہ حیات کی خواہش تک نہ فرمائی۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا تو کسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی تھی۔ یوں ہی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عورتوں سے شادی کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ نیز آپ نے جتنی خواتین کو زوجیت کا شرف عطا فرمایا ان میں صرف ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، بقیہ بیوہ یا طلاق یافتہ تھی۔ یہ تمام شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ سید المرسلین علیہ السلام کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا تسکین نفس کے لیے ہرگز نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرز عمل پر انصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو ہر انصاف پسند آدمی پر یہ واضح ہو جائے گا کہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشکل ترین تھا۔ یہاں اس کا ایک مقصد ملاحظہ ہو، خواتین اس امت کا نصف حصہ ہیں، اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، اور فطرتی طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں ازدواجی زندگی، حیض، نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کر رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکتی تھیں، اور حضور پرنور علیہ السلام کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان حالات کی بنا پر نبی پاک علیہ السلام کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذہین، فتین، دیانت دار اور متقی ہوں، تاکہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو احکامات و تعلیمات لے کر نبی اکرم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عورتوں تک پہنچایا جائے، وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھی جو حضور پرنور علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں۔ اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اس لیے ایک زوجہ سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ تنہا ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں گی۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے ہر عمل میں اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے یہاں حضرت زینب سے نکاح کے معاملے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی پر ہر خوف و اندیشے کو دل سے نکال کر حکم خدا پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کو محفوظ فرمانے اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تو اسی سے ہر ایک کو